در حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی مخلوقات میں سے سب سے بڑے مقام اور سب سے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی معرفت کو حاصل کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ انبیاء سابقہ رسول اللہ میں سے سب سے بلند ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اسی طرح آپ کی محبت کو ہر محبت پہ ترجیح دینا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ جس کے دل میں حضور اقدس سے زیادہ پیار کسی اور کا پیار ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ مومن و مسلمان ناجائز محبت تو ناجائز ہے، وہ جائز محبت کو بھی کبھی حضرت رسول اللہ کی محبت میں مقدم نہیں سمجھتا۔ وہ دنیا کی ہر محبت کو نیچا سمجھتا ہے اور کملی والے کی محبت کو اونچا سمجھتا ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے انسان میں مختلف طرح کے احساسات کو اور مختلف طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کرتی ہے، جن میں سے پہلی صلاحیت اور پہلا احساس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے اور پوری طرح ہوتی ہے اور عقیدت احترام بھی ساتھ ہوتا ہے، عزت اور مقام کا ادراک بھی ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ انسان اس شخصیت کی بات کو ٹالے، اس شخصیت کی بات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ حضرت رسول اللہ جب سب سے معزز ہیں، سب سے محترم ہیں، سب سے مقدم ہیں، سب سے بڑے محبوب ہیں، سب سے بڑے مقتدا ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے ارشاد کے ہوتے ہوئے، آپ کی چال کے ہوتے ہوئے، آپ کی ڈھال کے ہوتے ہوئے، آپ کی گفتار و رفتار کے ہوتے ہوئے، آپ کے ارشاد عالیہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی سنت مطہرہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی تقریر کے ہوتے ہوئے اور آپ کی سکوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی عائلی زندگی کے ہوتے ہوئے، آپ کی معاشی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے ہوتے ہوئے، آپ کے امن، آپ کے جہاد کے ہوتے ہوئے، آپ کی گورننس اور آپ کے نظام کے ہوتے ہوئے جو محب رسول ہے، کیوں کر ممکن ہے وہ کسی اور بات کو آپ کی ذات اقدس پہ ترجیح دے؟ وہ کس طرح ممکن ہے آپ کے نظام کے اوپر کسی اور نظام کو ترجیح دے؟ حضرات گرامی قدر، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اس دور پر آشوب میں جبکہ لوگ جو ہیں مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں، کوئی تحریک انصاف، کوئی پیپل پارٹی، کوئی مسلم لیگ، سچی بات یہ ہے میرا دل جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے نظام کے اندر پیوست رہتا ہے اور آپ کے نظام کے اندر جذب رہتا ہے، اور جب بھی موقع آتا ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بات کہنے کا موقع دیتا ہے، الحمدللہ میں بلا چون و چرا، بغیر کسی کے چہرے کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی کی حیثیت کو دیکھے ہوئے اپنے اس موقف کو اللہ وجل بصیرت وعدے کر دیتا ہوں۔ اور آج بھی میں یہ بات وعدے کر دینا چاہتا ہوں، تمام نظاموں کو آزما لیا گیا، مسلم لیگ کو بھی آزمایا گیا، تحریک انصاف کو بھی آزمایا جا رہا ہے، پیپل پارٹی کو بھی آزمایا گیا۔ حضرات گرامی، اس ملک کو امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، منزل نہیں مل سکتی۔ اس ملک کو منزل اگر ملے گی تو کالی کملی والے کے نظام سے ملے گی، آپ کے قانون سے ملے گی، جس کے اوپر درود بھیجنے سے، جس کی سیرت کے ذکر سے انسانوں کے قلوب کو سکون ملتا ہے، روحوں کو تراوت ملتی ہے، اسی کے نظام کے قیام سے معاشروں کو امن ملے گا، معاشروں کو سکون ملے گا۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے مختلف نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے، کبھی ساتھیوں کے اتحاد اور کبھی ساتھیوں کے اندر بھی ہونے والی رائے کی تقسیم کے باوجود ہم اس بات کے اوپر قائم و دائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں نظام مصطفیٰ کا نقیب بنائے رکھنا۔ حضرات گرامی کہ جب میں معاشرے میں جاری ظلم کو دیکھتا ہوں، استبداد کو دیکھتا ہوں، ریپ کے کیسز کو دیکھتا ہوں، قتل و غارت گری کو دیکھتا ہوں، بچوں کے استحصال اور استحصال کو دیکھتا ہوں، اور اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی اترتی ہوئی چادروں کو دیکھتا ہوں، جب میں بین الاقوامی حالات کو دیکھتا ہوں، جب میں کشمیر میں بہتے ہوئے لہو کو دیکھتا ہوں، جب میں فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں ہونے والے مظالم کو دیکھتا ہوں، جب میں برما میں جلنے والی مسجدوں کو دیکھتا ہوں، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر تڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر دیکھتا ہوں، جب میں مشرق میں دیکھتا ہوں، مغرب میں دیکھتا ہوں، شمال و جنوب میں دیکھتا ہوں، تو ایسے عالم میں مجھے پھر ایک ہی مسیحا کے نظام مسیحائی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ مسیحا کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات، وہ سب سے بڑا مسیحا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ یہ بات دہرایا کرتے تھے، وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ حضرات گرامی قدر قوم الجھی ہوئی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، منزل نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا۔ سکون اگر ملے گا کالی کملی والے کے نظام حیات آفری سے ملے گا، حضرت رسول اللہ کے پلائے ہوئے آب حیات سے ملے گا،
حضرات گرامی قدر مردہ دلوں کو بھی زندگی اگر ملے گی تو حضرت رسول اللہ کی احادیث طیبہ سے ملے گی، اور حضرات گرامی قدر اس معاشرے کو بھی امن اور چین اور سکون اگر ملے گا تو کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن ہماری عادت ہے ہم کبھی نیوں کو آزماتے ہیں، کبھی آزمائے ہوئوں کو آزماتے ہیں، اور اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس کے قانون نے بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو توحید کا لمبردار بنا دیا، اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس نے معاشرے سے زناکاری کا خاتمہ کیا، چوری کا خاتمہ کیا، ڈکیتی کا خاتمہ کیا، غلامی کا خاتمہ کیا، انسانیت سوچ جرائم کا خاتمہ کیا، اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس نے زمین کے پر حدود اللہ کا قیام کیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے بے روزگاری کے مداوے کے لیے زکوٰۃ عشر صدقات و خیرات کے نظام کو مروج کیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے ناانصافی کی زنجیروں کو توڑ کر عدل و انصاف کا اجرا کیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے اندھیروں کو بھگا دیا اور روشنی کا چلن عام کیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے شکاوت کا خاتمہ کیا، سعادت کو سر بلند فرما دیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے جہنم سے لوگوں کو ہٹایا، جنت کی شارع پہ چلا دیا، اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے مساوات بنی آدم کا درس دیا، جس نے اس بات کا درس دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جس نے سماج سے ذات پات کے باطل نظاموں کا خاتمہ کیا، جس نے معمولی جھگڑوں کے پر ایک دوسرے کے گلے کو پکڑنے والے جو چلن کا خاتمہ کیا، جس نے جاہلیت کی فرسودہ رسموں کا خاتمہ کیا، جس نے معاشروں کو نئی زندگی دی، جس نے معاشروں کو نئی روشنی دی، جس نے معاشروں کو نئی امید دی، یہاں تک کہ پنڈت ہری چند اختر جیسا ہندو پنڈت بھی اس بات کو کہنے کے پر مجبور ہوا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر آپ کو اس نظام کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس نظام کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی نکابت کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی